کہا حالانکہ عمر بن سعید جو ہے وہ تابعی ہے اور ان کے مقابلے میں ابو شریح صحابی ہیں، اور حدیث کا پس منظر جو صحابی بیان کر سکتا ہے وہ تابعی بیان نہیں کر سکتا، ایک بات۔ دوسری بات ہے ابو شریح عمر بن سعید سے بڑے عالم ہیں، جو انہوں نے حدیث کا مطلب بیان کیا، حدیث کا مطلب بھی وہی ہے۔ تمام محدثین نے بھی یہی کہا کہ کعبہ جو ہے وہ قیامت کی صبح تک رب کا حرم ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کعبہ فتح ہوا وہ جنگ کے ذریعے ہوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ صلح کے ذریعے ہوا، وہ غلط ہے۔ حدیث میں باقاعدہ حضور علیہ السلام نے وہاں قتال کیا اور حضور نے فرمایا میرے لیے یہ قتال جائز تھا اس گھڑی تک، یعنی عصر تک۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ کعبہ اللہ جنگ کے ذریعے فتح ہوا، نہ کہ صلح کے ذریعے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی بندہ حدیث کے مفہوم پر اگر کوئی بندہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے تو دوسرا اس سے حدیث کے مفہوم پر معارضہ بات کر سکتا ہے، جیسے کہ عمر بن سعید نے ابو شریح کی بات پر بات کی، حالانکہ وہ غلط تھے لیکن بات کر سکتا ہے، محدثین نے کہا۔ بہرحال اس حدیث میں جتنے مسائل تھے اور جتنی پیچیدگیاں تھیں ان سب کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حدیث کے ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے چند لفظوں میں کہ اس حدیث میں فرمایا گیا کسی درخت کو کاٹنا نہیں ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ کعبہ کے درختوں کو، حرم کے درختوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث میں فرمایا شاید غائب کو پہنچائے، تو پتہ چلا کہ جو آپ حدیث سن رہے ہیں یا کوئی بھی بندہ سنتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کو آگے ڈیلیور کرے، لوگوں تک پہنچائے، جو ہے علم میں کنجوسی نہ کرے۔ اس حدیث میں حکام کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور ان کے غلط کاموں کی طرف اصلاح کرنے کی کوشش کا ثبوت ہے۔ امیر ہے عمر بن سعید اور ابو شریح جو ہے عالم ہیں، تو کہا ایک عالم کی ذمہ داری ہے حکمران اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو روکے، کیونکہ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور نبی لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تھے، لہذا علماء کی ذمہ داری ہے حکمرانوں کو بھی جو ہے غلط کاموں سے روکنے کے لیے حضور کی حدیث سنائے۔ عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے، کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو اس کو حضور کی حدیث بتا کر اس کو کہیں کہ تم نے غلط کیوں کر رہے ہو، روکنا چاہیے۔ اس حدیث میں ایک تابعی سے صحابی نے اجتہاد میں اختلاف کیا، تو ایک عمر بن سعید تابعی ہیں اور صحابی سے اختلاف کیا تو کہا جی اختلاف کرنا جائز ہے، کہا کہ اختلاف جو تھا وہ صحیح کون تھا، وہ صحابی تھے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا، تو حالانکہ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا، میں مدینے کو حرم بنا دوں، اور اس حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ نے مکے کو حرم بنا دیا، لوگوں نے نہیں بنایا، یعنی انسانوں نے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے وہ مجازی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے پر کعبۃ اللہ کو حرم بنایا۔ اس میں ایک یہ بھی سوال ہے کیا حرم جو ہے حرم کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حرم نہیں تھا؟ تو کہا جی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نہیں، جب سے وہ زمین کو رب ذوالجلال بنایا ہے وہ تب سے ہی حرم ہے، لیکن اس کو لوگوں کے اوپر اعلان باقاعدہ جو وہ کروایا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام سے کروایا گیا۔ اور مدینہ بھی حضور علیہ السلام نے کی طرف جو نسبت ہے، حضور نے مدینے کو حرم بنایا، اس سے مراد بھی مجازی ہے، اسناد مجازی حقیقت میں رب ذوالجلال کے حکم پر پیارے آقا نے مدینے کو حرم بنایا، رب ذوالجلال کے حکم پر ہی ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو حرم بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان پاک جگہوں کی زیارت اور وہاں جب حاضری ہو تو زیادہ سے زیادہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا